الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ سے اللہ رب العالمین کی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس کے پاس سب کو آنا ہے، پیش ہونا ہے، ہنسانے والا، رلانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، مذکر مؤنث نر مادہ کو نطفے سے پیدا کرنے والا وہی اللہ، دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی اللہ، غنی اور محتاج بنانا یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا، اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر پہلے والی قوموں میں سے جو نافرمان قومیں تھیں ان کی تباہی کا ذکر فرمایا. قرآن پاک کے اندر کبھی کبھار تو نافرمانوں کے تباہی کا ذکر آتا ہے، کبھی فرمان برداروں کے عزت اور ترقی کا تذکرہ آتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب آتی ہے کہ یہ کرو تو جنت دوں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور کہیں پر احکامات ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے، کہیں منہیات ہوتی ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کو رکنا ہے. ان سب چیزوں کے اندر اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو بہت بڑی حکمتیں اور بصیرت رکھی ہوتی ہے. انسان کو پتہ نہ ہو کہ یہ غلط چیز ہے اور غلط کر بیٹھے تو بھی تو نقصان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ یہ نقصان دہ چیزیں ان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کا حکم دے دیا. مثال کے طور پر ماں باپ نے اپنی فرما برداری کا کسی کو حکم نہیں دیا، پھر بھی اولاد پر لازم ہے کہ فرما برداری کریں نا. خود ہی اپنے طور پر کوشش کرے گا، جستجو کرے گا، سوچ بچار کرے گا ابو کس چیز میں راضی ہوتے ہیں، ابو کس چیز میں خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ بتا دیا کہ میں ان چیزوں پر خوش ہوتا ہوں. اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے پہلے والوں کے نافرمانوں کا انجام بھی بتا دیا. یہ بھی خاص اللہ کا احسان، ورنہ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اسی کو گھما دیتے، سچ کو جھوٹ کر دیتے، جھوٹ کو سچ کر دیتے. تو اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی اللہ ہے جو شعرا ستارے کا بھی مالک ہے. وہاں کے کچھ لوگ، مکے کے لوگ اور اسی طریقے سے پھر یمن کے لوگ، روم کے لوگ ایک ستارے کی عبادت کرتے تھے جس ستارے کا نام ہے شعرا، اور اسی کو یہ سیارات میں سے جوزہ بھی کہتے ہیں. یہ جو عامل لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں یار تیرا نصیب جوزہ میں ہے اور حمل میں ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو وہاں کے لوگ شعرا ستارے کی عبادت کرتے تھے،
اور آج کل کے یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ شعرہ ستارہ اس سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اور وہ موسم بہار میں وہاں نظر آتا تھا، باقی ویسے عموماً نظر نہیں آتا، اور یہ سورج سے بہت ہی دور ہونے کی وجہ سے بالکل چھوٹا سا عام ستاروں کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن ہے ویسے بہت بڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جس ستارے کو پوجتے ہو، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو نا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ چاہے گا تو وہ نظر آئے گا، اللہ چاہے گا تو وہ بجھ جائے گا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ تو جب تمہارا خدا وہ اللہ کا محتاج، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے پہلے والی قوم عاد کو بھی ہلاک کیا اور بعد میں آنے والی قوم عاد یعنی قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، پھر ان میں سے کوئی بچا بھی نہیں۔ عاد اور سمود یہ دونوں ایک ہی قوم ہیں۔ پہلے اسی قوم عاد کا پہلے مرحلے میں جو ہلاکت ہوئی تھی، اس وقت میں حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائے، بہت ان کو سمجھایا، لیکن وہ اپنے تکبر، گھمنڈ میں، نافرمانی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اسی قوم عاد کے اگلے مرحلے کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور اس وقت میں جو سردار تھا وہ اس کا نام سمود تھا۔ تو اللہ کی قدرت، انہوں نے بھی پھر نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، بڑا طوفان، آندھیاں، اور اس کے اندر ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما ابقا، اتنی طاقت اور روب تاب تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تھا، ایسے قداور، طاقتور، لوگ دیکھتے اور ڈر جاتے۔ لیکن جب نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو کوئی نہیں بچا۔ جب وہ نہیں بچے تو پھر آپ نافرمانی کرو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم وہ بھی ہلاک ہوئی، اور یہ سارے کے سارے بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی اپنی قوم پر، کسی طرح سے سدھر جائیں، سمجھ جائیں، دن رات لگے رہے، اکیلے میں ملاقاتیں کی اور اجتماعی بیانات کیے، لیکن کوئی مان تو نہیں رہا تھا، الٹا دشمنی کے اندر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اتنے قدر کہ دیکھتے تو آنکھیں نیچے کر دیتے کہ اس کو نہ دیکھو، یہ نعوذ باللہ اتنا صحیح آدمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے، اتنے سرکش اللہ کے نبی کے لیے بولتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو منع کرتے کہ خبردار اس کے قریب نہ جانا، گالیاں دیتے، مارتے، پیٹتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ طوفان آیا، پانی آیا، اوپر سے برسا، نیچے سے زمین سے نکلا، سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے، یہاں تک کہ مکانات، پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، سارے اس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی ہونے والی بستیوں کو بھی اللہ ہی نے پٹخ دیا تھا۔ الٹی ہونے والی بستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بہت سمجھایا اللہ کے نبی نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، لیکن وہ نہ مانے، اور ان کے اندر بڑی برائی، بد اخلاقی تھی، بے حیائی کے کام، اتنے قدر بد اخلاق کہ اگر ان کے محلے میں کوئی بندہ آ جاتا تو ان کے اوپر آوازیں کستے، ان کو چھیڑتے، ان کو تنگ کرتے، ذلیل کرتے۔ اپنے اور دوسروں کے قوم کا کوئی بندہ لڑ پڑتا تو لازمی اپنے بندے کی مدد کرتے، یہ نہ کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ان کو چھوڑ دیتے، پرواہ نہ کرتے۔
اور اس سے بڑی بے حیائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لواطت کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرستی کرتے تھے، جس طرح آج کل اس وقت دنیا کے اندر امریکہ اسی کو پھیلا رہا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے اور لڑکی لڑکی سے شادی کرے یا ویسے ہی چند گھنٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے پاس چلے جائیں اور بے حیائی کریں۔ اور حیرت کی بات، اس آج کی حکومت نے، عمرانی حکومت نے یہ باقاعدہ بل پاس کیا چوری چھپے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ خود جا کر کے نادرا والوں کو کہتا ہے کہ مجھے مرد نہ لکھنا، مجھے عورت لکھو، تو نادرا لازماً اس کو عورت لکھے گا۔ اور اگر کسی عورت نے جا کر کے وہاں اپنا مرد لکھوایا تو اس کو مرد ہی لکھنا پڑے گا۔ پھر وہ اپنے جنس کو تبدیل کراتے ہیں۔ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان ایسے ذہن رکھنے والوں پر بھی، ایسے حکمرانوں پر بھی جو اسلام کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ کرے۔ حالانکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، جو عورتیں صرف شکل مرد کی بناتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت، جو مرد عورت جیسی چال ڈھال کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اسی وجہ سے یہ ہجڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، خسرے اور لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی نے مہندی وغیرہ لگا کر کے اور چال ڈھال اس نے عورتوں کی بنائی تھی۔ اللہ کے نبی نے بہت سختی سے اس کو فرمایا، نکال دو اس کو، یہاں شہر کے اندر اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت کی ہے وہ آج کے مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے، اور باقاعدہ حکومت نے ان کو تحفظ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی یار بے غیرتی، بے حیائی ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس قوم کے، جو قوم جس بستی کو الٹا کیا گیا تو ان کو پٹخنے والا، الٹا کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ اور اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس نے یہ بے حیائی کی، اور جو بھی لڑکا کوئی بھی خوبصورت نظر آتا اس کے پیچھے سارے پڑ جاتے۔ انسان تھوڑا سا سوچے تو صحیح یار، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی اگر اچھا لڑکا کوئی آ جائے اور سارے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں تو مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے، انسانیت کی جس کے اندر ہوگی نا وہ بھی بولے گا یہ بے غیرت اچھا نہیں کر رہا، وہ بیچارہ مہمان ہے اس کو چھیڑ رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں فرشتے، وہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں تو یہ بے غیرت سارے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو یہ ہمیں مل جائیں، جا کر کے اللہ کے نبی سے لڑ رہے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دو، وہ منتیں کر رہے ہیں، آخر دروازے بند کر دیے، ظالموں نے دیوانے پلانگ کر کے اندر آنا شروع ہو گئے، نہیں آج یہ ہمیں چاہیے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے پتھر برسے، پوری بستی کو اوپر لے جا کر کے اور الٹا کر کے پھینک دیا۔ آج تک وہ زمین جو اوپر سے ہو کر کے نیچے پھینکی گئی تو اسی جگہ پر آج تک وہ پانی ہے، اور پانی کا نام ہی بحر میت ہے۔ بحر میت ایسا زہریلا پانی ہے کہ وہاں کوئی بھی جاندار چیز وہاں جا نہیں سکتی، کوئی بھی مچھلی بڑے طاقت کے ساتھ تیرتی آئے، جب وہاں پہنچے گی خود بخود مر جائے گی۔ یعنی یہ اتنا گندا کام ہے، لیکن آج کے لوگوں کا حال دیکھو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فغشاها ما غشا، پھر ڈھانپ لیا ان کو جس چیز نے ڈھانپنا تھا اسی نے ڈھانپ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص عذاب نے ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ کوئی بھی اسے نکل نہ سکا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر آپ اپنے رب کی کس کس نعمت کے اندر جگڑتے رہو گے، شک کرتے رہو گے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کم نعمتیں ہیں کہ ان کو آپ کو بتا دیا کہ تکبر کرنے والی قوم تباہ ہوئی، اللہ کے نبی کے نافرمانی کرنے والی قوم تباہ ہوئی، بد اخلاقی کرنے والی قوم تباہ ہوئی؟ تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ آپ کو بتا دیا، آپ ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر اگر بولتا ہے بھائی تجھے یہ بیماری ہے اس وجہ سے اگر فلاں چیز کھا لی تو تیری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس میں ڈاکٹر کا احسان ہوا نا، اس نے بتا دیا کہ اس چیز میں تیرا نقصان ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھایا کہ اگر وہ کام کرو گے جو پہلے نبیوں کے نافرمانوں نے کیا ہے تو پھر آپ کا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی پہلے والے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ سمجھایا یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے والے انبیاء کرام بھی یہی کرتے تھے۔ ازفت الازفہ، ابھی تو آنے والی قریب آ چکی ہے قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اور اس کو کھولنے والا ظاہر کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے قیامت آئے۔ ابھی قیامت قریب آ چکی ہے، مقصد یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ابھی دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، پتہ نہیں کہاں تک یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہے۔ ابھی جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہیں، ابھی بیچ کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ ابھی میرا آنا آخری، اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ تو کافر، لیکن اگر کوئی اس سے دلیل پوچھتا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ بھی کافر۔ اگر کوئی بندہ کسی قادیانی سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کا، غلام قادیانی کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ پوچھنے والا بھی کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کیا نا، تبھی تو شک کر کے اس سے پوچھ رہا ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ قیامت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس کو ظاہر کرنے والا، دکھانے والا، سامنے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، پھر کیا تم اس بات پر عجب کرتے ہو کہ سارے مر جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو اور اللہ کے سامنے روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہیں سمجھا رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی باتوں پر، قرآن اور حدیث پر، نبی کی باتوں پر تعجب کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو۔ اور یہ تو رونے کی چیزیں ہیں، رونا چاہیے۔ مسلمانوں کے سامنے تو کوئی اللہ کی ناراضگی کی بات آتی ہے تو رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اور منافق لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو باتیں کیا کر رہا ہے، مر جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہتے تھے۔ ہمارا گوشت بھی ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ دیکھو باتیں کیسی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے تھے ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے ہو، دین سے دور ہو، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پھر تم اللہ کا سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کا سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ سورہ نجم کی آخری آیت ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ سجدے والی آیت ہے۔ سب ساتھیوں کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہو چکا، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جانا ہے، 3، 5، 7 مرتبہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو تاک، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں، بس سجدہ ختم، سلام وغیرہ پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جب اتنی طرح سے، ایسے اچھی انداز سے آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نافرمانی سے بچو، اور فلاں قوم ایسے تباہ ہوئی، فلاں ایسے تباہ ہوئی، نافرمان بھاگ نہیں سکتا، تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اسجدوا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، غیر اللہ کے نہیں۔ اعبدوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سورہ النجم کے اندر پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا